بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک معروف سوال، اسلامی تہوار عید الفطر اور عید الاضحیٰ رمضان اور حج کے ساتھ ہی کیوں خاص ہیں؟ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے اصلاحی خطبات جلد 12 صفحہ 88 پر شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں، یہ بھی اسلام کا نرالا انداز ہے کہ پورے سال میں صرف 2 تہوار اور 2 عیدیں مقرر کی گئی ہیں، جبکہ دنیا کے دوسرے مذاہب اور ملتوں میں سال کے دوران بہت سے تہوار منائے جاتے ہیں۔ عیسائیوں کے تہوار الگ ہیں، یہودیوں کے تہوار الگ ہیں، ہندوؤں کے تہوار الگ ہیں، لیکن اسلام نے صرف 2 تہوار مقرر کیے ہیں، ایک عید الفطر اور دوسری عید الاضحیٰ۔ ان دونوں تہواروں کو منانے کے لیے جن دنوں کا انتخاب کیا گیا وہ بھی دنیا سے نرالے ہیں۔ اگر آپ دوسرے مذاہب کے تہواروں پر غور کریں تو یہ نظر آئے گا کہ وہ لوگ ماضی میں پیش آنے والے کسی اہم واقعے کی یادگار میں تہوار مناتے ہیں۔ مثلاً عیسائی 25 دسمبر کو کرسمس کا تہوار مناتے ہیں اور بقول ان کے یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے، حالانکہ تاریخی اعتبار سے یہ بات درست نہیں، لیکن انہوں نے اپنے طور پر یہ سمجھ لیا کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تھے، چنانچہ آپ کی پیدائش کی یاد میں انہوں نے کرسمس کے دن کو تہوار کے لیے مقرر کیا۔ جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی اور فرعون غرق ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر چلے گئے، اس دن کی یاد میں یہودی اپنا تہوار مناتے ہیں۔ ہندوؤں کے یہاں بھی جو تہوار ہیں وہ بھی ماضی کے کسی نہ کسی واقعے کی یاد میں منائے جاتے ہیں، جبکہ اسلام جو 2 تہوار عید الفطر اور عید الاضحیٰ مقرر کیے ہیں، ماضی کا کوئی واقعہ اس دن کے ساتھ وابستہ نہیں۔ 1 شوال کو عید الفطر منائی جاتی ہے اور 10 ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے۔ ان دونوں تاریخوں میں کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ اسلام نہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن کو عید الفطر اور عید الاضحیٰ قرار دیا اور نہ ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کے واقعے کو عید کا دن قرار دیا، نہ ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بدر کے میدان میں فتح حاصل کرنے کو عید کا دن قرار دیا، نہ ہی غزوہ احد اور غزوہ احزاب کے دن کو عید کا دن قرار دیا۔ اور جس دن مکہ مکرمہ فتح ہوا اور بیت اللہ کی چھت سے حضرت بلال کی اذان پہلی مرتبہ گونجی، اس دن کو بھی عید کا دن قرار نہیں دیا۔ اسلام کی پوری تاریخ اور خاص طور پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ایسے واقعات سے مالا مال ہے، لیکن اسلام نے ان میں سے کسی واقعے کو عید کا دن قرار نہیں دیا۔ جن ایام کو اسلام نے تہوار کے لیے مقرر فرمایا، ان کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ وابستہ نہیں جو ماضی میں ایک مرتبہ پیش آ کر ختم ہو چکا ہو، بلکہ اس کے بجائے ایسی خوشی کے واقعات کو تہوار کی بنیاد قرار دیا جو ہر سال پیش آتے ہیں اور ان کی خوشی میں عید منائی جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دونوں عیدیں ایسے موقع پر مقرر فرمائیں جب مسلمان کسی عبادت کی تکمیل سے فارغ ہوتے ہیں۔ چنانچہ عید الفطر رمضان کے گزرنے کے بعد رکھی ہے کہ میرے بندے پورے مہینے عبادت کے اندر مشغول رہیں، پورے مہینے انہوں نے میری خاطر کھانا پینا چھوڑے رکھا، نفسانی خواہشات کو چھوڑے رکھا اور پورا مہینہ عبادت کے اندر گزرا۔ اس کی خوشی اور انعام میں یہ عید الفطر مقرر فرمائی، اور عید الاضحیٰ ایسے موقع پر مقرر فرمائی کہ جب مسلمان ایک دوسری عظیم عبادت یعنی حج کی تکمیل کرتے ہیں۔ اس لیے حج کا سب سے بڑا رکن وقوف عرفہ 9 ذی الحجہ کو ادا کیا جاتا ہے۔ اس تاریخ کو پوری دنیا سے آئے ہوئے لاکھوں مسلمان میدان عرفات میں جمع ہو کر اللہ کی عظیم عبادت کی تکمیل کرتے ہیں، اور عبادت کی تکمیل کے اگلے دن یعنی 10 ذی الحجہ کو اللہ تعالیٰ نے دوسری عید مقرر فرمائی۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ سبق دے دیا کہ ماضی کے وہ واقعات جو ایک مرتبہ پیش آئے اور ختم ہو گئے، وہ واقعات تمہارے لیے عید کی بنیاد نہیں، بے شک تمہاری تاریخ ان واقعات سے جگمگا رہی ہے اور تمہیں ان پر فخر کرنے کا حق پہنچتا ہے کہ تمہارے آباء و اجداد نے یہ کارنامے انجام دیے تھے، لیکن تمہارے لیے ان کا عمل کافی نہیں، تمہارے لیے تمہارا اپنا عمل ہونا ضروری ہے۔
کوئی شخص آخرت میں صرف اس بنیاد پر نجات نہیں پائے گا کہ میرے آبا و اجداد نے اتنے بڑے کارنامے انجام دیے تھے، بلکہ وہاں پر ہر آدمی کو اپنے عمل کا جواب دینا ہوگا۔ اقبال مرحوم نے کیا خوب کہا، تھے تو وہ آبا تمہارے مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ لہٰذا محض پرانے واقعات پر خوشی مناتے رہنا صاحب ایمان کے لیے کافی نہیں، بلکہ خود تمہیں اپنے عمل کو دیکھنا ہے۔ اگر تمہارے اپنے عمل کے اندر اچھائی ہے تو خوشی منانی ہے، اگر برائی ہے تو رنج کرنا ہے اور ندامت کا اظہار کرنا ہے۔ اصلاحی خطبات جلد 12 صفحہ